السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم بزرگوں، عزیز اور پیارے بھائیوں اور بیٹوں، اللہ ذوالجلال کا ہمارے اوپر جو سب سے بڑا کرم ہے، سب سے بڑا احسان ہے، وہ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر بنا کر، رحمت عالم بنا کر، محسن انسانیت بنا کر ہماری طرف اللہ نے رسول بھیجا۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے صرف اللہ کی توفیق سے صرف اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کلمہ نصیب کیا اور ہمیں اسلام کی نعمت اللہ ذوالجلال نے عطا فرمائی، اور اس اسلام کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے، آپ کی تعلیمات کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اچھا انسان بنایا۔ اور یاد رکھیے کہ اچھا انسان بھی اسلام کے بغیر نہیں بنتا۔ اچھا انسان جس کے اندر انسانیت ہو، لوگوں کا درد ہو، اور جس کے اندر نیکی ہو، اچھا جذبہ ہو، وہ بھی اسلام کے بغیر نہیں بنتا۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ میں ابھی تقریباً 1 مہینہ سفر سے، برطانیہ کے سفر سے اور بحرین کے سفر سے واپس آیا، تو ٹھیک ہے وہاں علاقہ صاف ستھرا ہے اور وہاں قانون کی حکمرانی ہے، لوگوں کو سہولت ہے، وہاں لوگوں کو عدل اور انصاف ملتا ہے، اور ان کی جانوں کا، مال کا تحفظ ہے،
اور اچھا لوگوں کا رہن سہن اور کھانا پینا یہ چیزیں اچھی ہیں، اور راحت اور سکون وہاں موجود ہے۔ لیکن اسلام تو بہت خوبصورت اللہ کا دین ہے، بہت خوبصورت اللہ کا دین ہے، لیکن خوبصورت انسان بھی مسلمان ہوتا ہے۔ اس دفعہ میں جب گیا ہوں تو وہاں کچھ درمیانہ موسم تھا، اور کسی دن بارش نہیں ہوتی، دھوپ نکل آتی اور تھوڑی سی گرمی محسوس ہوتی تھی۔ پچھلی دفعہ میں جب گیا تو سردی کے دن تھے، سردی کے دن تھے، اور اس دفعہ گرمی کے دن تھے۔ یہاں سخت گرمی تھی، وہاں درمیانہ موسم تھا۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ میں جب پہلے آیا تھا تو مجھے سڑکوں اور بازاروں میں بالکل برہنہ خواتین نظر نہیں آتی تھی، تو اب پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ لباس مردوں اور عورتوں کا، یعنی خواتین کا لباس یہاں تک بالکل جسم سب برہنہ ہے، اور اوپر والا حصہ بھی صرف یہ انہوں نے ڈھانپا ہے، باقی سب برہنہ ہے۔ تو کہنے لگے جی یہ پہلے آپ سردی میں آتے تھے تو سردی ان کو پردہ کرواتی تھی، ان کا جسم اگر ڈھانپتی تھی تو وہ سردی کی وجہ سے یہ لوگ خواتین ڈھانپتی تھی۔ تو آج کل چونکہ گرمی کا موسم ہے وہاں، تو اس لیے یہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی مرد اور عورت، ان کا کوئی فرق آپس کے اندر کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ذوالجلال نے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بنایا، اور ہمارے اندر بھی بد عملی بڑی ہے، کوئی شک نہیں، بد عملی بہت ہے، لیکن جب ہم تقابل کرتے ہیں نا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پھر بھی کوئی شرم اور حیا کے پیمانے ہمارے نوجوانوں میں، ہماری خواتین میں، ہمارے لوگوں کے اندر کچھ نہ کچھ شرم اور حیا موجود ہے۔ اس پر ہم اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ پورا قرآن پڑھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں، آپ کو کہیں یہ لکھا نظر نہیں آئے گا کہ اسلام اور ایمان یہ پورے سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ سے عقیدت، آپ کی عظمت، اس کی روشنی صرف سال کے بعد نظر آئے اور پورا سال ہم اس سے محروم رہیں، یہ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ آپ نے بار بار قرآن مجید میں یہ لفظ پڑھا ہوگا، آپ کو زبانی یاد ہو گیا ہوگا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ کامیاب کون لوگ ہیں، جنت کن لوگوں کو ملے گی، مسلمان اور مومن کون ہیں جو صرف کلمہ پڑھ لیتے ہیں؟ نہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ انہوں نے اپنا مال بھی آپ پر قربان کیا، اپنی جانیں بھی آپ کے اوپر قربان کی،
انہوں نے ہجرت کی، کاروبار چھوڑا، ہر چیز چھوڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، ہر چیز قربان کر دی۔ لیکن ان کی زندگی میں بھی آمنوا وعملوا الصالحات، آپ نے کوئی ایک صحابی بھی بے نماز نہیں دیکھا، کوئی ایک صحابی بھی جھوٹ بولنے والا، بد کردار، بد دیانت، چوری کرنے والے، اور ایسا کوئی نہیں دیکھا ہوگا کہ جو تہجد بھی چھوڑتے ہوں۔ 5 نمازیں تو یہ ایک عام چیز تھی اور فرض چیز تھی، لیکن راتوں کو اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، دین کے ساتھ جڑنا، دین کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنا۔ اور جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جنت کی بشارت بھی دی ہوئی تھی کہ آپ لوگ جنتی ہو اور میں آپ سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جب ہم کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ، کہ اللہ ذوالجلال نے ان سے کہا کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں اور تمہارے لیے جنت ہے اور تم کامیاب ہو۔ ایک ایک صحابی کو خوشخبریاں دیں، جنت کی خوشخبریاں دیں۔ لیکن یہ مجھے بتائیے ذرا، تھوڑا سا آپ غور کریں کہ اتنی خوشخبریوں کے بعد اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ لینے کے بعد کبھی کسی نے نماز چھوڑی؟ کہ وہ کہتے ہوں جی اللہ ہمارے اوپر راضی ہو گیا ہے، اللہ نے ہمیں جنت کی بشارت دے دی، تو اب جنت تو پکی، اب نماز نہ بھی پڑھیں گے تو اللہ نے وعدہ کیا جنت تو اللہ دے گا۔ بلکہ میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں کہ جو غزوہ بدر کے لوگ تھے نا، جو صحابہ کرام غزوہ بدر میں شریک ہوئے، کتنے تھے؟ یہ بچوں کو سیرت تو آپ نے پڑھی ہوگی تھوڑ بہت، 313 تھے، شاباش، 313 تھے۔ ان سب کو اللہ ذوالجلال نے پتہ کیا خوشخبری دی تھی؟ ان کے لیے خاص خوشخبری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ فرشتوں میں کتنے لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے؟ یعنی اللہ کے فرشتے بھی جنگ بدر میں آئے تھے۔ یہ قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے نا کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں 1000 فرشتے، جنگ بدر میں کتنے آئے تھے؟ 1000 فرشتے، اور ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو پھر میں 1000 اور بھیج دوں گا، مردفین بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مردفین، کہ پیچھے 1000 اور تیار ہے۔ تو 1000 فرشتے غزوہ بدر کی جنگ میں شریک ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین علیہ السلام سے کہ فرشتوں میں اتنی تعداد ہے، فرشتوں کی اتنی تعداد ہے، اللہ اکبر، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ۔ اللہ کہتے ہیں یہ اتنے اللہ کے لشکر ہیں کہ اللہ کے علاوہ ان کی کوئی تعداد جانتے ہی نہیں۔ آپ جب معراج پر گئے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر آسمان پر ایک بالشت، ایک
بالشت جگہ بھی خالی نہیں دیکھی، ہر جگہ پہ فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، اتنے فرشتوں کی تعداد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو 7ویں آسمان پر فرشتوں کے لیے بیت اللہ بنایا نا، تو ہر فرشتے کو ایک دفعہ موقع ملتا ہے وہاں اس گھر میں جا کر اللہ کی عبادت کرنے کا، تسبیح پڑھنے کا۔ دوبارہ آج تک ان کو موقع ملا ہی نہیں، اتنی فرشتوں کی تعداد۔ بھئی آپ تو کئی دفعہ عمرہ کر کے آئے ہوں گے، کیوں بھئی؟ ہمارے جو مسلمان ہیں وہ آپ دیکھیں رمضان میں ماشاءاللہ، آج کل بھی میں واپسی پہ مکہ سے ہو کر آیا اور بڑی تعداد ہے وہاں۔ دوبارہ سپارہ ہمیں کئی دفعہ حجر اسود کو جب ہم پڑھتے تھے موقع ملتا رہا، لیکن جو فرشتوں کا اللہ کا گھر ہے، فرشتوں کی عبادت کا، ایک دفعہ صرف ایک فرشتے کو اجازت ملتی ہے کہ آپ بیت اللہ میں جا کر اللہ کی عبادت کر لیں، دوبارہ اس کی باری آتی نہیں، اتنی تعداد ہے فرشتوں کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے کون سے ہیں؟ فرشتوں میں سب سے اعلیٰ اور اونچے درجے والے فرشتے کون سے ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو 1000 فرشتہ جنگ بدر میں شریک ہوا تھا نا، یہ باقی سب فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ اور مسومین، اللہ نے ان کو نشانیاں لگا دی ہیں کہ بھئی یہ بدر میں گیا تھا، یہ فرشتہ بدر بھیجے اللہ نہیں تھے، لیکن فضیلت مل گئی نا، نشانیاں لگا دیں کہ یہ بدر میں شریک ہوئے۔ اور انسانوں میں جو لوگ غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں انسانوں میں، وہ 313 تھے۔ یہ بچے کو یہ چھوڑ دیں ذرا، آپ نا سیدھے ہو کر بیٹھو۔ 313 تھے۔ تو اللہ ذوالجلال نے آسمانوں سے 313 کو پتہ کیا خوشخبری دی؟ دیکھیے کیسی خوشخبری ہے۔ کہا اے معلوم شئتم، جو چاہو عمل کرو، جو چاہو عمل کرو، فقد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخشش عطا کر دی ہے، میں نے تمہیں بخش دیا۔ تو غزوہ بدر کس سن میں ہوا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے ہیں مدینہ میں، تو آپ نوجوان بتائیں۔ 2 ہجری میں۔ ایسا اس بچے کو پتہ، ماشاءاللہ پتہ نہیں، یہ پڑھتا رہتا ہے۔ 2 ہجری میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے آپ مدینہ شریف میں کتنے سال رہے؟ 10 سال، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسرے سال ان 313 صحابہ کو اللہ نے کہہ دیا اے معلوم شئتم، جو مرضی کر لو، میں نے تمہیں بخش دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 8 سال تو وہ رہے نا جی مدینہ میں، اور آپ دنیا سے چلے گئے، وہ صحابہ پھر بھی زندہ رہے۔ حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان، حضرت علی تھے، حضرت طلحہ تھے، حضرت زبیر تھے، یہ بڑے بڑے صحابہ، یہ سارے غزوہ بدر میں شریک تھے۔ آپ کے جانے کے بعد بھی یہ زندہ رہے اور بڑی بڑی دیر زندہ رہے بدری صحابہ جو ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص تھے، یہ 55 ہجری کے بعد فوت ہوئے۔ 55 یعنی 50 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 50 سال بعد سے اوپر تک زندہ رہے۔ اچھا،
یہ ہمارے پاس کون سا ایسا کوئی سرٹیفکیٹ ہے؟ ہم امت محمد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، آپ سے احترام کرنے والے ہیں جی، اور وہ صحابہ کرام اتنے سال اس خوشخبری کے بعد، اے معلومہ شے تم جو چاہو کر لو، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، کیا اس کے بعد بھی انہوں نے کبھی نماز چھوڑی ہو؟ پانچوں نمازوں میں کوئی نماز چھوڑی ہو؟ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا بھی جو مرضی کر لو. کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی بددیانتی کی ہو، کبھی انہوں نے قرآن کی تلاوت میں ناغہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے جہاد چھوڑ دیے ہوں کہ بھئی غزوہ بدر میں اللہ نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ تم بخشے ہوئے ہو، جو مرضی کرو، بعد میں جہاد کرو نہ کرو، نماز پڑھو نہ پڑھو، تم بخشے ہوئے ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دراصل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے وہ آپ کی سنت پر عمل کرنا، آپ کے طریقے پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا، عامل الصالحاتی. یہ ہمارے پاس کون سی اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے کہ جی سال کے بعد تم گلیاں سجا لو، گھروں کو سجا لو، جلوس نکال لو اور پھر جو مرضی کرو بخشے ہو. کوئی ہمیں بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی اتنی چھوٹ اور اتنی خوشخبری دی ہے کہ بھئی ایک سال کے بعد تم نا یہ ذرا جھنڈیاں چھنڈیاں لگا لو سائیکل پر، موٹر سائیکل پر، تم بخشے ہوئے، جو اس کے بعد جو مرضی کر لو، ایک سال میں ایک دن ایسے اس طرح گزار لیا کرو. یہ اصل میں ہماری جہالت ہے، بد عملی. حقیقت ہے کہ نجات کا دار و مدار، کامیابی کا دار و مدار، ایمان کا دار و مدار وہ عمل صالح کے اوپر، وہ اچھی سیرت کے اوپر ہے، اچھی زندگی کے اوپر ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حدود کے پابند ہیں. آپ مجھے قرآن مجید سے کوئی آیت ایسی دکھائیں گے کہ مسلمان صرف سال میں ایک دن اس کے دل میں محبت جاگتی ہے، باقی پورا سال اس کے دل میں محبت نہیں جاگتی؟ کہیں قرآن کی آیت ہے لکھی ہوئی اس طرح؟ کوئی حدیث ہے ایسی لکھی ہوئی؟ بلکہ قرآن اور حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو ہمیں بتاتی ہے کہ جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو روشنیاں باہر بازاروں میں، گھروں میں نہیں، اس کے دل میں ایسی روشنی آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی، ایمان کی محبت کی، قرآن کی محبت کی، کہ اس کا کردار، اس کا عمل وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کی زبان روشن ہو جاتی ہے، اچھا بولتی ہے، اس کا اخلاق روشن ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنا اندر تو روشن نہ کیا، اپنے عمل کو تو ہم نے روشن نہ کیا، اپنا اخلاق ہم نے تو روشن نہ کیا، اپنے کاروبار کو تو ہم نے محبت کے نور سے اور ایمان کے نور سے اس کو تو ہم نے روشن نہ کیا، اپنے اخلاق کو تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اور سیرت سے روشن نہ کیا، اور سال کے بعد بس بازار کو روشن کر لیں. یہ دراصل ان لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے سال کے بعد بتانے کی کہ جو پورا سال مسجدوں سے دور، بد عملی، نماز سے دور، قرآن سے دوری، اخلاق سے دوری، سچائی سے، کردار سے دوری. لیکن ہم نے بتانا بھی ہے جی ہم امت محمد ہیں، تو چلو سال میں ایک دفعہ بتا دیں کہ بھئی ہم امت محمد. میں ایک دفعہ دسمبر میں پہلی دفعہ جب گیا برطانیہ میں تو بڑے وہاں جشن تھے، بڑے جشن تھے، بڑی روشنیاں تھیں. اور کیا تھے وہ؟ کرسمس کے دن تھے ان کے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن تھے. اچھا،
عیسائیوں کو آپ دیکھ لیں، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے شراب پینے کی اجازت دی تھی؟ انجیل کے اندر شراب کی حرمت موجود ہے، تورات میں، انجیل میں انہوں نے شراب کو حرام قرار دیا تھا۔ کیا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم میں بدکاری اور فحاشی اس کی انہوں نے اجازت دی تھی؟ ان کی شریعتوں میں بھی نکاح کی پابندی تھی، اور بدکاری اس کے اوپر سزا تھی، تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی۔ اور سزا کیا تھی؟ وہ شاید آپ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک واقعہ سنا ہوگا کہ مدینہ شریف میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے۔ مدینہ میں آپ جب تشریف لائے ہیں، ہجرت کی ہے آپ نے، تو یہودیوں کے کتنے قبیلے رہتے تھے؟ 3 قبیلے رہتے تھے۔ نام یاد ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ چھٹیوں میں ان کو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سیرت پڑھائیں۔ پتہ نہیں کوئی دن رکھے ہیں نوجوانوں کے لیے آپ نے چھٹیوں میں کو رکھے دن سیرت کے لیے؟ رکھنے چاہیے تھے نا، تاکہ جو ہے نا جی ہمارے لوگوں کو علم آئے، بصیرت آئے، علم کی روشنی آئے۔ 3 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا بنو قینقاع، بنو قینقاع۔ دوسرے قبیلے کا نام تھا بنو نذیر، بنو نذیر۔ چلو اب آپ یاد رکھیں پھر ہیں، تاکہ میں آئندہ درس میں آؤں تو آپ سے پوچھوں۔ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے، اور بڑے مضبوط ان کے قلعے بھی تھے، ان کا کاروبار تھا، بلکہ مدینے میں کاروبار پر چھائے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، کیا نام تھا اس کا؟ میٹھے پانی کا کنواں جو یہودی کے قبضے میں تھا، بیر روما۔ یہ تو علماء ہی بولتے ہیں، باقی تو پتہ نہیں، آپ لوگ کچھ سیرت پڑھائیں ان کو آپ تھوڑی سی نا، کوئی ہفتے میں ایک دن یہ سارے نمازیوں کو، سارے اپنے شاگردوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختصر سیرت ہے نا وہ پڑھانی چاہیے۔ بیر روما تھا اس کا نام، اور وہ کس کے پاس تھا؟ یہودی کے پاس، اور وہ مسلمانوں کو پانی نہیں پینے دیتا تھا۔ اس کا کھجوروں کا باغ تھا، جو مسلمان پانی پینے کے لیے آتا نا، پانی لینے کے لیے، تو وہ ایسا بدبخت تھا، وہ کہتا کہ پہلے تم میرے باغ کی کھدائی کرو، درخت لگاؤ، یہ کھجوریں توڑ کر مجھے دو، پہلے جو پکی پکی کھجوریں ہیں، پہلے مزدوری کرو پھر تمہیں پانی دوں۔ وہ مسلمانوں کو میٹھا پانی نہیں پینے دیتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو شخص بیر روما خرید کر مسلمانوں کے نام وقف کرے اور اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ شریک کرے، تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، حوض کوثر اس کو پلاؤں۔ تو وہ پھر بیر روما کس نے خریدا تھا؟ کیوں بھائی؟ سلمان فارسی نے نہیں خریدا تھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خریدا بھی بڑے طریقے سے تھا۔ یہودی سے کہا کہ پورے کنویں کی قیمت بتاؤ اور یہ پیسے لو اور یہ کنواں مسلمانوں کے حوالے کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو بیچنا ہی نہیں۔ اس کا روزگار بنا ہوا تھا، اپنا باغ بھی اسی پانی سے وہ سیراب کرتا تھا، جی کھجوروں کے اس کے باغ تھے، کھجوریں وہ بیچتا تھا، بڑا مالدار آدمی تھا۔ اس نے کہا میں نے نہیں بیچنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کافی رقم کی آفر کی
تو اس نے کہا آدھا بیچ دیتا ہوں، آدھا لے لو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منہ مانگی قیمت دے کر آدھا کنواں خرید لیا۔ اب آدھا کیسے خریدا؟ کنواں تو ایک ہی ہے نا جی، تو آدھا اس طرح خریدا کہ اس کو جتنے اس نے پیسے مانگے دے دیے، لکھوا لیا اور مقرر کر لیا کہ ایک دن میرا ہوگا، میں اس کنویں سے پانی نکالوں گا، میرا قبضہ ہوگا، اور ایک دن تیرا ہوگا۔ کیوں جی؟ اب اللہ نے اس کی عقل مار دی۔ وہ جو مسلمانوں کا دن ہوتا نا، حضرت عثمان کا دن ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مدینہ کے جتنے مسلمان تھے وہ سارے پانی بھر لیتے، پانی بھر لیتے، اور جو اس کا دن اگلا ہوتا تو اس وقت مسلمانوں کو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ اب اس کی آمدن ختم ہو گئی، اور جو مسلمانوں کو وہ کھیتوں میں اپنے باغات میں کام کرواتا تھا، مزدوری کرواتا تھا، وہ بھی اس کی ختم ہو گئی۔ تو آخر اس نے کہا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بھئی آپ سارا ہی خرید لو۔ کیوں بھئی؟ آپ سارا خرید لو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہلے ہی تیار تھے کہ مجھے جنت کی خوشخبری جو ملی ہے، حوض کوثر کے پانی کا جام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مجھے ملے گا، مجھے اور کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مدینہ میں 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، تو ایک یہودی عورت اور مرد نے بدکاری کر لی آپس میں، یہودی تھے، بدکاری کر لی، اور فیصلہ کس کے پاس لے آئے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی انہوں نے یہ جرم کیا ہے، تو آپ ان کے بارے میں فیصلہ کریں کہ ان کی سزا کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہودیوں سے پوچھا کہ تمہاری کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ میں قرآن کا حکم تو آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، تم بتاؤ کہ تمہاری تورات میں کیا لکھا ہے؟ تو وہ یہ بڑے بددیانت لوگ تھے، اور ان کی کتابوں میں ہمارے نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نام لکھ کر، نام کے ساتھ وہاں بشارتیں تھیں کہ آخری نبی محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نے ان کی پیروی کرنی، لیکن یہ چھپاتے تھے۔ آپ نے پوچھا تمہاری تورات میں کیا لکھی ہے سزا بدکار عورت اور مرد کی؟ وہ کہنے لگے جی ہماری تو تورات میں لکھا ہے کہ بس اس کا منہ کالا کرو، اور اس کو گدھے پہ بٹھاؤ، اس کو کوڑے لگاؤ، اور اس کو گلی میں گھماؤ، بس یہ سزا لکھی ہوئی۔ تو عبداللہ بن سلام، یہ آپ نے نام سنا نا، عبداللہ بن سلام، یہ بھی جنتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جنت کی بشارت دی تھی، عبداللہ بن سلام کو۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ یہ نا جھوٹ بولتے ہیں، ان سے کتاب منگواؤ۔ وہ کتاب منگوائی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جو ان کا عبادت خانہ تھا نا یہودیوں کا، وہاں چلے گئے، اور انہوں نے آپ کے احترام میں آپ کو تکیہ دیا۔ تو جب تورات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکیہ نکال کر تورات کو اس کے اوپر رکھا، یعنی تورات کا احترام کیا، تورات کا احترام کیا، اور ساتھ یہ کہا آمنت بک وبمن انزلک، کہ میرا تورات پر بھی ایمان ہے، اور جس اللہ نے تورات کو نازل کیا اس پر بھی میرا ایمان۔ اس سے میرے بزرگوں اور عزیز بیٹوں ہمیں کیا تعلیم ملتی ہے کہ ہم تورات کی توہین نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی؟
ہم تورات کی توہین نہیں کریں گے، ہم غیر مسلموں کے گرجے نہیں جلائیں گے، ان کو گرانے کی، تورات کی، انجیل کی، اس کو جلانے کی، اس کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم تو ان سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، کیوں بھائی؟ جتنی اللہ نے کتابیں نازل کی، اگرچہ اس کے اندر انہوں نے تبدیلیاں بھی کیں، اپنی طرف سے تحریف بھی کی اور چھپایا بھی، اس کے باوجود بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو اللہ کی وہ آیات موجود تھی نا جو اصلی حالت میں تھیں، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے نازل کی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے تورات کا احترام کیا اور اس کو اونچی جگہ پر رکھا، اور کہا کہ میرا تیرے اوپر بھی ایمان ہے اور جس اللہ نے تجھے نازل کیا اس پر بھی ایمان ہے۔ آپ نے دنیا میں کبھی کسی مسلمان کو دیکھا کہ جنہوں نے تورات اور انجیل کو جلایا ہو؟ کیوں جی؟ کسی مسلمان کو دیکھا کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہو؟ ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے پوری دنیا میں۔ اب یہ پتہ نہیں یہاں جو جڑا والا میں واقعہ ہوا، اس کے اندر کیا کیا سازش تھی، کیا کیا جذبات تھے۔ اگر عیسائیوں نے ہمارے قرآن مجید کی توہین کی بھی تھی، ان کو پکڑنا چاہیے تھا، ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، اور ان کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے تھی کہ جنہوں نے معاشرے کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس کی اجازت اسلام نہیں دیتا کہ انہوں نے ہمارے قرآن کو جلایا ہے تو ہم ان کے گرجے جلائیں یا ان کی تورات کو جلائیں۔ یہ تو ہماری انتظامیہ کی آپ کہہ لیں نااہلی ہے نا، کہ جو وقت کے اوپر مجرموں کو نہ پکڑ سکے، اور جو عام لوگ تھے ان کے اندر اشتعال پھیل گیا کہ جی قرآن مجید کی توہین کی ہے، قرآن مجید کی توہین کی ہے، اور اس میں پھر اور فسادی لوگ بھی شامل ہو گئے۔ ورنہ اگر مجرموں کو وقت پر پکڑا جاتا اور ان کو سزا دی جاتی تو مسلمانوں کو قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ تورات کو جلائیں یا گرجوں کو جلائیں۔ اور یہ ساری غفلت اور مجرمانہ یہ ہماری جو انتظامیہ آپ جانتے ہیں نااہل انتظامیہ ہے، اور کوئی بھی ہمارا محکمہ کام کا نہیں رہا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جب کہا کہ ہاں جی ایک کہاں لکھی ہے سزا مجھے بتاؤ، تو انہوں نے نا اس طرح ہاتھ رکھ لیا، وہ جو ان کا عالم تھا یہودیوں کا، اس نے اس طرح ہاتھ رکھا اور کہا دیکھو جی یہ آیت ہے۔ وہ ادھر سے بھی چھپا لیا، ادھر سے بھی، درمیان سے جو صرف اس کو کوڑے مارنے کی اور اس کا منہ کالا کرنے کی سزا تھی نا، وہ سامنے رکھ دی اور ادھر کر دی۔ تو عبداللہ بن سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ان سے کہو کہ ہاتھ اٹھائیں، یہ نا ہاتھ چکو۔ وہ جب ہاتھ اٹھایا نا فَإِذَنْ آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، تو کیا دیکھا کہ اسی انگلی کے نیچے رجم کی آیت تورات کے اندر لکھی ہوئی تھی کہ ان کو رجم کرو۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ تورات اور انجیل میں بھی شراب حرام ہے، بدکاری حرام ہے، بے حیائی حرام ہے، اور ان کے بھی عبادت کا طریقہ ہے کہ وہ گرجوں میں جا کر عبادت کریں، جو بھی ان کا طریقہ ہے، لیکن ان کی حاضری تو ضروری ہے نا۔ لیکن کیا ہوا کہ عیسائی بد عمل ہو گئے، اتنے بد عمل ہوئے، اتنے بد عمل ہوئے، اب ہر عیسائی جو ہے نا سامنے شراب پیتا، اور ان کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ حرام، اور اعلانیہ بدکاری کرتے ہیں، ان کی تعلیم کے اندر شامل کر دی ہے بے حیائی،
اعلانیہ بدکاری کرتے ہیں اور وہاں اس کو پکڑنے کا کوئی قانون نہیں. اور تورات اور انجیل میں کیا لکھا ہے کہ اگر شادی شدہ اس کو رجم کرو، اس کی سزا لکھی ہوئی ہے. اور بد عمل اتنے ہو گئے کہ ان کے جو چرچ ہے نا، بہت سارے چرچ اس کے باہر بورڈ لکھا ہوا ہے، اشتہار لکھا ہوا ہے کہ برائے فروخت کہ بھائی جس نے خریدنا خرید لے. میں جب پچھلی دفعہ گیا تھا اس وقت بھی ہمارے ایک وہاں شاگرد تھے، تو اللہ کی توفیق سے یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ بریڈ فورڈ میں ایک بہت بڑا چرچ خرید کر اس کو اللہ کی مسجد بنا دی. اور اب میں لندن میرا تھا، ایک درس تھا، ایک پروگرام تھا، تو وہاں بھی افتتاح تھا. وہاں بھی ایک چرچ خریدا ہمارے شاگردوں نے 15 لاکھ پاؤنڈ کا. 15 لاکھ پاؤنڈ وہ چرچ خریدا اور اس کو اسلامی مرکز اور مسجد بنا دی. میرا وہاں افتتاحی درس تھا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ عیسائی لوگ بد عمل کتنے ہیں، لیکن جب کرسمس کے دن آتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے میں اور سڑکیں روشن کرنے میں اور روشنیوں کو بکھیرنے میں، تو میں دسمبر میں جب گیا تو مجھے کہنے لگے جی وہ ایک جگہ پر بڑا مظاہرہ ہوتا ہے تو آپ کو بھی لے چلے. میں نے کہا یار کیا دیکھنا ہے، ادھر ہی ٹھیک ہے، ہم نہیں جاتے. کئی یہاں سے لوگ جاتے ہیں ان کی کرسمس کی روشنیاں دیکھنے کے لیے. اب مسلمانوں کے اندر بھی وہی بد عملی آئی، مسجدیں خالی، بے نماز، بد عمل، بد اخلاق، کاروبار غلط، چوری، کرپشن، دھوکہ، خیانت، بددیانتی. یعنی جو برائیاں عیسائیوں میں آئیں اور اب انہوں نے یہ ثابت کرنے کے لیے جی ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کو اللہ کا بیٹا ماننے والے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو دکھانا چاہیے نا. انہوں نے سال کے بعد کرسمس بنا لی. اور ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آ گئی کہ جی سارا سال چھٹی اور ایک دن ہم ثابت کریں کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں. یاد رکھیے، مسلمان کی محبت پورے سال کے ایک دن میں نہیں آتی، بلکہ ہر دن، ہر رات، پورا سال، پوری زندگی، ہر لمحہ مسلمان کے دل میں اگر کسی لمحے بھی، ایک دن بھی سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت دل سے نکل جائے تو وہ انسان کافر ہو جاتا. یعنی ہمارا یہ ایمان ہے. ہمارا کیا ایمان ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پورے سال کے ہر دن، ہر رات کے اندر ہو. ظہر کی اذان ہو تو مسجد کی طرف بھاگیں. یہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی محبت ہے کہ آپ نے حکم دیا. مغرب کی اذان ہو، مسجد کی طرف بھاگیں. فجر کی اذان ہو، نیند نہ آئے، بستر سے اٹھیں. یہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اگر ایک دن بھی دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جائے، ہمارے عمل سے نکل جائے، ہماری زندگی سے آپ کی محبت نکل جائے تو انسان تو کافر ہو جاتا. تو ہمارا مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا کہ سارا سال محبت نہیں جاگتی، ہر رات اور ہر دن وہ محبت نہیں جاگتی، اور سال کے بعد ہم بھی عیسائیوں کی طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل میں محبت ہے. تو یاد رکھیے، ہمیں
پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی. کیوں جی؟ ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. اور آپ کی محبت کی نشانی کیا ہے؟ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ جو میرا طریقہ تھا، جو میری سیرت ہے، ہر روز کی سیرت، اس کو اختیار کرنا ہے. کہ تمہاری شکل و صورت کیسی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا ہے؟ کہ ہم اپنی شکل، اپنے چہرے پہ داڑھی رکھیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے رکھی تھی. اب اگر داڑھی یہ بری چیز ہوتی یا قباحت والی چیز ہوتی تو اس کائنات کے سردار اور اس کائنات میں سب سے خوبصورت ترین انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے چہرے پہ داڑھی نہ ہوتی. اچھا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں جی، داڑھی تھی. یہ تو پکی گل ہے یا یہ بھی کچی گل ہے؟ پکی گل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی. اچھا، آج اگر آ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو ہمارے جو ساتھی دوست ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی آ گئے، ہماری مجلس میں تو آ گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بھئی آ گئے ہیں، آپ کو نظر بھی آتے ہیں کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، آپ کیوں نہیں رکھتے؟ آج اگر واقعتاً وہ اپنی شکل میں آ جائیں، اپنی زندگی اللہ ان کو دوبارہ اگر لٹائے، اللہ ذوالجلال تو اپنے پاس لے گئے، اور جس کو ایک دفعہ لے جائیں پھر وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا ہے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے بھائی؟ وہ زندہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا اور وہ دوبارہ آئیں گے. لیکن اور کسی پیغمبر کے بارے میں نہیں کہا کہ وہ دوبارہ آئیں. تو اگر آج آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ بھائی میری شکل دیکھو، اپنی شکلیں دیکھو، داڑھی رکھو. آج آپ آ کر کہہ دیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھو، اذان ہو جائے تو مسجد میں آؤ، تو ہم تیار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیوں بھی ہوں گے. اچھا دیکھ لیں تو اب قرآن سچا ہے یا نہیں؟ تو قرآن میں نماز کا لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ تو دنیا سے چلے گئے، آپ قرآن چھوڑ کر نہیں گئے، آپ اپنی سنت چھوڑ کر نہیں گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے میں اور قرآن کے کہنے میں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیوں جی؟ یعنی قرآن کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، وہ بھی اللہ کے سچے رسول ہیں. قرآن کہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سیرت، آپ کا فرمان، ایک ایک آپ کی حدیث محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی سیرت قیامت تک محفوظ ہے، اس لیے کہ آپ آخری نبی تھے، اور آپ کی دین، آپ کی تعلیم اور آپ کا دین وہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح مدینے میں تھا. آپ کی تعلیم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمارے اندر اسی طرح موجود ہیں، تعلیم کے لحاظ سے جس طرح مدینے میں تھے. کہ آپ اذان ہوتی مسجد میں، آپ کا کاروبار، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار. اب سوتے کیسے تھے؟ آپ جب سوتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ اٹھتے تھے کیا پڑھتے تھے؟ آپ کا لباس کیسا تھا؟ ہم نے اچھا آپ کا جوتا کیسا تھا؟ ہم نے وہ ایک جوتے کی شکل وہ تو ہر جگہ پہ لگا لی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میرا خیال ہے کہ اب آپ مصنوعی بنا کر لگائیں گے نا تو ہر ایک آپ کو کہے گا یہ گستاخ.
اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ عیسائیوں کی طرح نہ بنیں، یہودیوں کی طرح نہ بنیں کہ اپنے پیغمبروں کی تعلیم کو چھوڑ دیں، مسجدیں خالی کر دیں، اور سال بعد صرف ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم اپنے نبیوں سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی ولادت کے دن ایک دن صرف جشن منا لیں، اور پورا سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، جو آپ کا حکم ہے، جو آپ کی احادیث ہیں، جو آپ کی سیرت ہے، اس کو ہم بھول جائیں۔ کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ آپ کیسے کھاتے تھے؟ بسم اللہ کہتے تھے، دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے۔ آپ کی شکل کیسی تھی؟ آپ نے داڑھی مبارک رکھی ہوئی تھی۔ ہم آپ کی داڑھی کو داڑھی مبارک کہتے ہیں، اور خود داڑھی رکھنے کو ہم عیب سمجھتے ہیں اور داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی آدمی نے داڑھی رکھی ہو نا تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں وہ دیکھو داڑھی والا۔ اب یہ سوچتے نہیں کہ وہ دیکھو داڑھی والا، تو داڑھی والا تو ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ نعوذ باللہ، کتنی بڑی گستاخی ہے۔ داڑھی کی قدر اور داڑھی کی عظمت یہ تو پوچھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں اور صحابہ کرام سے پوچھیں۔ مجھے 1,44,000 صحابہ میں جنہوں نے آپ کو دیکھا، صحابی بنے اور ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت، چہرہ انور دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی، ایمان لائے، ان میں ایک صحابی کوئی ایسا بتائیں کہ جو داڑھی سے نفرت کرتا ہو اور داڑھی کو مونڈتا ہو۔ کوئی آدمی پوری تاریخ اور سیرت میں کوئی ایک آدمی مجھے دکھا دیں، کوئی ایک بے نماز دکھا دیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہماری کیسی محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ تو آئیے ہم پورا سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے گھروں کو، اپنے دلوں کو، اپنے کاروبار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اپنے چہروں کو، اپنی شکل و صورت کو منور کر دیں، روشنی کر دیں۔ یہ چراغ کی روشنی جو ہے نا یہ تو بجھ جاتی ہے، کیوں بھائی؟ یہ پرسوں جھنڈیاں لگی تھیں تو آج لوگوں نے ختم کر دی، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ محبت چلی گئی۔ اور جو دل کے اندر جھنڈی لگے گی نور کی، کیوں بھائی؟ جو دل کے اندر ایمان جگمگائے گا، جو آپ کے چہرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، داڑھی کا نور جب آئے گا، پانچوں وقت جب آپ نماز کی طرف آئیں گے، پورے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نور ہماری زندگی میں آئے گا، تو پھر یہ جو روشنی ہے نا، یہ پھر ہاتھ سے ایسے بلب کو وہ بجھے گی نہیں، بلکہ پورا سال روشن رہے گی، اور جب تک ہماری جسم میں جان ہے، جب تک روح نہیں نکلتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور وہ پوری زندگی جگمگاتا رہے گا۔ تو کیا ہم تیار ہیں کہ اپنی زندگی کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے نور سے، آپ کی تعلیم کے نور سے، قرآن کے نور سے، اخلاق کے نور سے پورا سال اور پوری زندگی اس کو منور کریں، اس کو روشن کریں، اور یہ روشنی کبھی بجھے گی نہیں۔ یہ ایک دن نہیں رہے گی بھئی ایک دن وہ چلا لو اور پھر رات 12 بجے پورا ہو گیا جی، ایمان ہمارا اور محبت پوری ہوگی، روشنی پوری ہوگی، پیسے دو۔ وہ یہ کرائے پر بھی ایمان آتا ہے، کرائے پر محبت آتی۔ یہ صحابہ کرام کی جو محبت تھی وہ کرائے پر آتی تھی۔
وہ تو دل کے اندر بیٹھتی تھی اور عمل سے ظاہر ہوتی تھی، وہ کرائے پر نہیں ہوتی تھی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق دے۔ حقیقت ہے کہ جب یہودیوں اور عیسائیوں کی زندگی وہاں ہم دیکھتے ہیں اور ہم اپنی بدعملی دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارا یہ معاشرہ، ہمارے مسلمان، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، سارا سال کریں، ساری زندگی کریں۔ آپ کی محبت کا نور اپنے دلوں میں، اپنے چہرے پر، میں اب آپ سے وعدہ تو نہیں لیتا، نہ ہاتھ کھڑے کرواتا ہوں کہ بھئی کون ہے جو آج وعدہ کرے کہ یہ جو ایک کرائے کی محبت کی روشنی تھی یہ تو پرسوں ختم ہو گئی، اور یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت کی روشنی ہے چہرے پر، یہ ساری زندگی ہم اس کو رکھیں گے، ساری زندگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی ہے، آپ کی سنت کی روشنی، 5 وقت کی نماز، یہ آپ کی سنت اور محبت کی روشنی ہے۔ اس پر سارے عہد کریں۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے، پریشانیاں بہت ہیں، مہنگائی کا رونا بہت ہے، ٹھیک ہے، ہم مہنگائی کا رونا بھی روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے حالات کو بدل دے، لیکن بھائیو اس مہنگائی سے بھی زیادہ جو فکر مندی والی بات ہے وہ ہماری بدعملی ہے، اور یہ مہنگائی اور یہ ملک کے اس طرح کے حالات آتے بھی ہماری بدعملی سے ہیں۔ ہم خود نہیں سوچتے کہ کیا جیسے اللہ نے ہمیں کہا ہم ویسے بنیں، ہماری زندگی ویسے ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے ملک پر رحم فرمائے، امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال اپنی برکتیں اور فضل اللہ تعالیٰ نازل کر دے ہمارے گھروں میں، ہماری تجارت میں اور ہمارے کاروبار میں، اللہ تعالیٰ برکت فرما دے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے، اللہ ان کو عدل کی توفیق دے، اور اللہ کی مخلوق پر رحم اور ترس کی اللہ ان کو توفیق دے۔ ان سب دعاؤں سے سب سے جو ضروری دعا ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور، آپ کی سنت کا نور، آپ کی سیرت کا نور، یہ ساری زندگی ہمارے دلوں میں جگا دے اور ہماری اخلاق اور ہماری زندگی کو بدل دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ شیخ حافظ عباس صاحب ان کے لیے دعا کرنے میں، کن کے لیے؟ شیخ عباس صاحب فوت نہیں ہوئے، عباس، اچھا ہاں، اور ہمارے یہ نمازی ہیں ان کی بھی وہ ایک بیوی فوت ہوئی ہے۔ مجھے یاد دلایا قاری صاحب نے، میں یہاں نہیں تھا پاکستان میں، تو ہمارے ایک جماعت کے بہت بڑے عالم اور بڑے شیخ الحدیث تھے گجرانوالہ میں، اچھا ماشاءاللہ، قاری صاحب کے استاد تھے، قاری صاحب کے استاد تھے شیخ الحدیث حافظ محمد عباس گوندلوی، ہاں انجم، محمد عباس انجم گوندلوی۔ آپ نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہوگا ان کا جنازہ بھی، اور یہاں بھی 2 دفعہ تشریف لائے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں خود ان کے گھر گیا تھا، انہوں نے میرا ایک درس تھا گجرانوالہ، تو وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، تو ماشاءاللہ ان کی لائبریری دیکھی، بہت عالم آدمی، بہت نیک آدمی، اچھے اخلاق والے آدمی، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے لیے دعا کیجیے۔ اور اسی طرح ہمارے یہاں ساتھیوں میں ایک ان کی بھابھی فوت ہوئی ہیں، آپ حضرات ان کے لیے بھی دعا کر دیں، سارے بیماروں کے لیے۔ یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے، آنکھ کے جو تکلیف پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے آپ دعا بھی تقسیم کریں وہ لکھ کر۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یہ دعا آپ لکھیں اور یہ سارے بچوں کو لکھ کر دیں اور ان کو
وہ جو ہے نا کارڈ تقسیم کریں، اس کی فوٹو اسٹیٹ کروا لیں۔ آپ ایک چھوٹا سا یہ کمپیوٹر میں لکھا لیں نا کسی ساتھی سے، اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا، تو یہ دعا جو ہے عافیت کی دعا اور نظر کی تکلیف کی دعا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ آپ لوگ اس کا دم کرو، اپنے بچوں کو بھی دم کرو۔ یہ بہت وبا پھیلی، بلکہ سکولوں میں چھٹیاں کرنی پڑیں، بچوں میں بھی بہت پھیلی، بڑوں میں بھی بہت پھیلی۔ تو یہ دعا آپ لکھ کر اس کی فوٹو کروائیں 400-500، اور سب نمازیوں میں، سب بچوں میں اس کو تقسیم کریں کہ وہ اس کو پڑھیں۔ چھوٹی سی دعا ہے، اس میں سارے جسم کی عافیت، اس میں کان کی عافیت، بصری کہ یا اللہ میری آنکھ کی حفاظت فرما، میری آنکھ کو عافیت عطا فرما، لا الہ الا انت۔ تو وہ جو بھابی فوت ہوئی ہیں ان کی بخشش کے لیے، حافظ عباس صاحب رحمہ اللہ، ان کی بخشش کے لیے، اور بیماروں کی عافیت کے لیے، بچوں بڑوں سب کے لیے دعا کریں۔ اللہم ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک الشفاء شفاء کاملا عاجلا برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہر قسم کی بیماری سے چھوٹوں کو بڑوں کو سب کو عافیت اور شفا عطا فرما، اللہ سب کی حفاظت فرما۔ اللہم عافنا فی ابداننا، اللہم عافنا فی اسماعنا، اللہم عافنا فی ابصارنا، لا الہ الا انت۔ اللہ ہمیں سارے بدن کو عافیت اور اپنی حفاظت میں رکھ، اللہ ہمارے کانوں کو اور ہماری آنکھوں کو شفا عطا فرما۔ تو اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ سب کو عافیت اور شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو فوت ہو گئے ہیں ان کی قبروں کو منور فرما۔ ہمارے محترم شیخ الحدیث محترم عباس صاحب رحمہ اللہ، اور جو خاتون فوت ہوئی ہے بھابی صاحبہ، اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہ جتنے مسلمان تیرے پاس پہنچے ہیں، اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملک میں امن اور سلامتی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اپنے پیارے نبی کی محبت کا نور پیدا فرما۔ اللہ ہمارے اعمال میں، ہمارے اخلاق میں، اور ہماری ساری زندگی میں، اور سارا سال ہماری زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نور اور ان کی روشنی ہمیں نصیب فرما، ان کی سنت سے محبت نصیب فرما۔ اللہ قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرما، اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر نصیب فرما، اللہ ان کے ہاتھ سے ہمیں حوض کوثر نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں کے کاروبار میں برکت فرما، اللہ ہمیں آسانیاں فرما۔ ہمارے گھروں کی زندگی بڑی تنگ ہو گئی، ہمارے اولاد اور نوجوان ان میں اخلاق ختم ہو گیا، اللہ ہمارے اندر سے دین کی روح کمزور ہو گئی۔ اے اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے نوجوانوں کی سیرت اور کردار کو اللہ پاکیزہ بنا دے، اور ہمیں دین کا علم سیکھنے کی توفیق عطا کر دے۔ قرآن سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
تمام دوست احباب کھانا ضرور کھا کے جائیں، ماں بہنوں کے لیے بھی انتظام ہے، وہ بھی ضرور